دونوں بخاری ہیں. آپ بھی بخاری ہیں، یہ بھی. ہاں، لیکن انہوں نے دوبارہ پابند کر لیا، آپ نے نہیں کیا. ٹوپی اولیا بتا رہے ان کو ضرورت پیش آ گئی مجھے. شروع کریں پھر. ماشاء اللہ، آج تو آپ نے بڑی زبردست ٹوپی سجائی ہوئی ہے. کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ، اس سے کمپلیٹ ریکوری ہو گئی الحمد للہ. شروع کریں. یہ کچھ عرصہ قبل BBC پر ایک پروگرام آیا تھا کہ پاکستان کے بعض مذہبی اسکولوں میں بچوں کو بدنی سزائیں دی جاتی ہیں اور تشدد کیا جاتا ہے. اس پس منظر میں ایک دوست نے یہ سوال بھجوایا ہے کہ اگر بچے تعلیم سے پہلو دہی کریں تو کیا اساتذہ یا والدین انہیں بدنی سزا دے سکتے ہیں، اور کس حد تک؟ یہ تو ملکی قوانین کے مطابق ہوگا. معمولی بدنی سزا دینا جو ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے ضروری ہو، یہ تو نماز تک میں جائز ہے، تو جس میں روحانی امور میں کم سے کم تشدد کا تصور موجود ہے. لا اکراہ فی الدین کے باوجود اگر نماز میں چھوٹی عمر میں بچے کو معمولی سزا دے دی جائے تو اس کی اجازت ہے 7 سے 10 سال کی عمر کے بچے کو، ان شرائط کے ساتھ کہ منہ پہ تھپڑ نہیں مارنا اور کوئی ایسی سختی نہیں کرنی جس سے اس کو بچے کو نقصان پہنچ جائے. تو معمولی تادیب یہ انسانی فطرت میں داخل ہے. ساری دنیا میں یونیورسلی انسان معمولی تادیب کرتا ہے، یعنی کچھ تھوڑی سی بدنی سزا دے کر بچوں کو کبھی کبھی سنبھالتا ہے. اسلام میں جو زور ہے وہ اس بات پر ہے کہ بہنگم سزا نہیں دینی، اشتعال میں آ کے سزا نہیں دینی، بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا، اس عمر سے نیچے بدنی سزا نہیں دینی، اس عمر کے بعد بدنی سزا نہیں دینی. تمام اسلامی قوانین روکیں عائد کرنے والے ہیں، نہ کہ کھلی چھٹیاں دینے والے. لیکن یہ درست ہے کہ اسکولوں میں بعض دفعہ بے دھڑک مارنے کا رجحان اور ظالمانہ طور پر سزا دینے کا رجحان بن جاتا ہے، جو استاد کی فطرت بن جاتی ہے بجائے اس کے کہ اصلاحی نظام کا حصہ ہو. اس لیے قادیان میں حضرت مسلم موعود نے بڑی سختی سے پابندی فرما دی تھی کہ معمولی بدنی سزا جس کی 1-2 بیعت کی تھی، جو ہاتھ کو بھی نقصان نہ پہنچائیں، کوئی چوٹ نہ لگے گہری، اس کے سوا اندھا دھند ماننے کی اساتذہ کو اجازت نہیں. اگر کوئی کرے گا تو اس کو سزا ملے گی. چنانچہ اکثر اساتذہ اس پر عمل کرتے تھے، اور اگر کوئی شکایت ہوتی تھی تو ان کے خلاف کمیشن بیٹھتا تھا. تو محدود پیمانے پر سزا جو ہے وہ قادیان میں بھی رائج رہی، مگر بہت احتیاط کے نگرانی کے ساتھ کہ بچوں پر زیادتی نہ ہو. تو وہی جواب ہے جو پہلے ہمیشہ سے ہمارا تعامل چلا آ رہا ہے. ویسے انگریز تو یہ بھی کہتے تھے نا کہ اسپیئر دا راڈ اسپوائل دا چائلڈ. تو یہاں بھی تو کافی اب منع کیا ہے انہوں نے، پہلے تو یہ بھی کافی مارا کرتے تھے اسکولوں میں، کافی زیادہ. ہاں جی، اور ابھی بھی کرتے ہیں، سزا دینے والے تو سزا دے جاتے ہیں، لیکن بالکل چھٹی دینا جو نقصان دہ ہے اس کے اوپر اسپیئر دا راڈ کے اوپر پہلے سختی سے عمل انہوں نے اس طرح کیا کہ راڈ کے اوپر بہت زیادہ زور دے دیا. اب اسپائل دا چائلڈ پر زور دے رہے ہیں کافی، جس طرح ممکن ہو بچوں کو اسپائل کر دو. یہاں تک کہ بچے بعض دفعہ مارتے ہیں اسلامیوں کو، اور اساتذہ بھی ڈرتے ہیں بعض بچوں سے. یہاں مسلمانوں میں کچھ طریقیں چل رہی ہیں خلافت کے قیام کے لیے آج کل. سوال یہ ہے کہ کیا عوامی تحریک سے خلافت کا قیام ہو سکتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ خلافت چیز کیا ہے؟ کس کی خلافت؟ خلافت سوال تو یہ ہے کہ کس کی خلافت. اگر عوام کی خلافت اس کو جمہوریت کہتے ہیں، اسی کا نام بادشاہت ہے، تو وہ تو چل رہا ہے، پھر اور کیا زور دے رہے ہیں خام خواہ. اگر اللہ کی خلافت جب تک وہ نہ بنائے گا خلافت بن نہیں سکتی. اور اللہ اپنا خلیفہ خود بناتا ہے، وہ خلافت تو بند کر بیٹھے ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اختیار ہی چھین لیا ہے کہ کسی کو خلیفہ بنا سکے.
اب جو تیسری قسم بیچ کی خلافت کی ہے وہ خلیفہ کا خلیفہ ہوتا ہے، اور وہ جو خلیفہ ہی نہیں بنے گا اس کا خلیفہ کیسے بن جائے گا؟ جس کو ہم خلیفۃ الرسول کہتے ہیں یا خلیفۃ المسیح کہتے ہیں، اس میں اول خلافت کا قیام خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے خود. تمہارے چنانچہ تمام انبیاء میں خلافت کا قیام اللہ نے خود کیا، ان کو کہتے ہیں خلیفۃ اللہ. اور خلیفۃ الرسول وہ جسے رسول خلیفہ بنائے یا جس کے بعد خدا خلافت کا نظام جاری کر دے. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اپنی طرف ہی منسوب کر دیا ہے. وعد اللہ الذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم فی الارض کیا وعملوا الصالحات وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. آگے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. پھر يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ فَسَقَ وَمَنْ كَفَرَ فَذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ نبی کے وصال کے بعد خلافت کا قیام اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اور ان کا قیام خلافت کا قیام ان لوگوں میں سے ہوگا جو نبی پر ایمان لاتے ہوں اور نیک عمل بجا لاتے ہوں. لفظی ترجمہ ہے کہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کہ میں قائم کروں گا. وعد اللہ الذین، اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں سے جنہوں جو ایمان لے آئے محمد رسول اللہ پر اور نیک اعمال بجا لائے. حضرت مسلم موعود نے اس کا تفصیلی ترجمہ ایک یہ بھی کیا ہوا ہے، جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے نیچے زمین پر خلافت پر، کہ خدا کی خلافت قائم ہوتی ہے اور اس خلافت سے باہر نکلنا بددیانتی ہے، بے ایمانی ہے. ان لوگوں پر اسے وعدہ خدا کرتا ہے. یعنی آپ نے جو خلافت پر ایمان نہیں رکھتے ان کو باہر نکال دیا اس آیت کے مضمون سے. اس پر بعض لوگوں نے شور بھی ڈالا، حضرت سے موعود کا قائم رہے اس بات پر کہ سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ایمان خلافت کے ساتھ تعلق رکھنے والا مضمون ہے. مگر یہ تو الگ بحث ہے، جو غیر احمدی علماء جو بات اٹھا رہے ہیں ان کے لیے صرف اتنا ہی مسلمہ ترجمہ کافی ہے کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے یعنی محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر اور نیک اعمال بجا لائے، اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، وہ ضرور ان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، یعنی ساری قوم کو، وہ لوگ جو نیک اعمال بجا لانے والے ہیں. کیسے بنائے گا سب کو خلیفہ؟ کہ ہر ایک اٹھ کے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر دے گا، نعیم شاہ صاحب کہہ دے آؤ میں بھی خلیفہ ہوں، فلاں بھی خلیفہ، فلاں بھی خلیفہ. اس طرح نہیں فرمایا کما استخلف الذین من قبلہم، پہلے بھی تو لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا. ان کی مثال دیکھو، جب موسیٰ کو خلیفہ بنایا، اس کے بعد جو خلیفہ بنا، پھر اس کے بعد خلفاء بنے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد خلفاء بنے. وہ ساری قوم نے تو نہیں دعویٰ کیا تھا کہ ہم خلیفہ ہیں. ساری قوم خدا کی نمائندہ ہو تو ان کا خلیفہ خدا کا خلیفہ کہلا سکتا ہے، ورنہ نہیں. بہت ہی خوبصورت مضمون اٹھایا ہے کہ تم سب کو نیک بننا پڑے گا خدا سے خلافت کا انعام پانے کی خاطر. تم سب کو ایمان پر قائم رہنا ہوگا، تم سب کو نیک اعمال بجا لانے ہوں گے، ورنہ فاسقوں کو اللہ خلافت عطا نہیں کیا کرتا. اس لیے یہ شرط ہے کہ تم اس پر قائم رہو. خدا وعدہ کرتا ہے کہ وہ بنائے گا، تمہیں خلیفہ بنائے گا، یعنی تمہیں اپنا نمائندہ اس دنیا میں بنا دے گا. وہ نمائندگی کس طرح عطا ہوگی تمہیں؟ تمہارے اندر ایک خلافت کا نظام قائم کرے گا. یہ مضمون ہے. اس میں کہاں جمہوریت کا ذکر آیا کہیں؟ اور پھر
وہ خلافت اللہ نے عطا فرما دی تھی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ خلافت جاری ہوئی. اس کے بعد جب اس خلافت کی بے حرمتی ہوئی, اس سے منہ موڑا گیا, تو خلافت کا رنگ بدل دیا. وعدہ تو خدا نے پورا کیا مگر ایک اور رنگ میں. قومی وحدت قائم نہ رہی, کیونکہ اسی آیت میں آگے کچھ خلافت کے ساتھ شرطیں وابستہ تھیں. یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا. وہ خلافت جو خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے, اس کی پہچان یہ ہے کہ دین کو تمکنت ملتی چلی جاتی ہے اور ترقی پر ترقی کرتا چلا جاتا ہے, اور ہر خوف امن میں بدلتا ہے, نہ کہ ہر امن خوف میں بدلتا ہے. یہ پہچان ہے. جب خلافت راشدہ کے بعد ہر امن خوف میں بدلنے لگا, تو بعد میں جو خلافتیں آئی ہیں ان کو خلافت راشدہ نہیں کہا جا سکتا. پھر اگر حکومت کو خلافت کہہ دو صرف, تو اللہ تعالیٰ نے ملوکیت کا وعدہ تو الگ فرمایا ہوا ہے, ملوکیت کی بات ہی الگ کی ہوئی ہے. وہ ملوکیت تھی, اور اس کو خلافت اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ بیک وقت دو خلیفہ نہیں ہو سکتے, اور حضرت علی اگر خلیفہ تھے تو روحانی طور پر معاویہ خلیفہ نہیں تھے. وہ بادشاہ تو کہلا سکتے ہیں, ایک مسلمان ملک کے مسلمان بادشاہ, لیکن خلیفت اللہ ان کو نہیں کہا جا سکتا, خلیفت الرسول ان معنوں میں نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ خلافت منقسم نہیں ہوتی. اسی خلافت کے اندر توحید کا مضمون بیان فرمایا گیا ہے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اگر تم خلافت سے وابستہ ہوگے, یہ لوگ وابستہ ہو جائیں گے جن کا ذکر ہے, تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ میری صرف عبادت کریں گے اور میرا کوئی شریک نہیں ٹھہرائیں گے. تو وہ قوم جو خدا کی توحید پر قائم ہو اور شریک نہ ٹھہرائے, وہ قوم اکٹھی ہوا کرتی ہے. جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قوم تھی, ایک ہاتھ پر جمع تھی. حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے جس حال میں اسلام کو چھوڑا تھا, ایک ہاتھ پر اکٹھا ہوا ہوا, ایک مٹھی کی طرح یوں. وہی ہے توحید کا دنیا میں اظہار. یعنی دنیا میں توحید کا منظر جو ظاہر ہوتا ہے, وہ روحانی توحید کے نتیجے میں اس کی برکت سے عطا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفۃ اللہ ہونے کا حق ادا کر کے ایک مثال قائم کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ محمد رسول اللہ پر ایمان لائیں گے اور نیک اعمال بجا لائیں گے, ان کو بھی میں جب خلافت عطا کروں گا تو ان کی یہ نشانی ظاہر ہوگی. 3 نشانیاں بیان کی. اول, دین کو تمکنت ملے گی اور دن بدن دین ترقی کرے گا. نمبر 2, خوف آئیں گے اور ہر خوف کو خدا امن میں تبدیل کرتا چلا جائے گا. نمبر 3, وہ اکٹھے رہیں گے, ایک ہاتھ پر جمع رہیں گے, میری عبادت کریں گے اور ان میں کوئی شرک کا شعبہ نہیں ہوگا. اس دنیا کے لحاظ سے بھی وہ ایک متحدہ ملت واحدہ کے طور پر ابھریں گے. اگر ایسا نہ ہو, فَإِن كَفَرَ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ, اس کے باوجود پھر جو کفر کرے گا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, بس یہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں. حضرت مسلم موعود کے ترجمے میں کو اس یہ بات تقویت دیتی ہے کہ آمنو کا آغاز تو بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے, مگر اس میں اس آیت کے آغاز میں ایمان بالخلافت ضرور پیش نظر ہے, کیونکہ جو کفر کرتا ہے اس کے بعد وہاں مومنوں کے اندر اندرونی کفر آ گیا ہے. وہ کس چیز کا کفر کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر کرے تو اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. یہاں کفر سے مراد خلافت کا کفر ہے, یہاں کفر سے مراد خلافت کی ناشکری ہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, ان کا درجہ اسلام کے اندر فاسقین کا درجہ ہوگا. بظاہر مسلمان رہیں گے لیکن فاسق کہلائیں گے. تو یہ سارا مضمون مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے, خدا کی طرف
خلافت کے مضمون کو منتقل کر رہا ہے کہ اللہ ہی خلافت قائم کرتا ہے. جب وہ قائم کرتا ہے تو یہ علامتیں ظاہر کرتا ہے جن کا بنانا بندوں کے بس کی بات نہیں ہے. اب بتائیں اس آیت کے مضمون کو سمجھنے کے بعد یہ کیسے خلافت قائم کریں گے؟ کوئی طریقہ ہے؟ ایک ہی رستہ تھا کہ خلیفۃ اللہ دوبارہ قائم ہو، اور اس کے سوا کوئی رستہ نہیں تھا، ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. جب خلافت اللہ کا انکار کر بیٹھے ہیں تو خلیفۃ الرسول یا خلیفۃ المسیح یا خلیفۃ المہدی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں رہتا. اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ رجوع کریں قرآن کے بعد تو وہاں سے معاملہ خوب کھل جاتا ہے. آپ نے فرمایا خلافت کا وعدہ کیا، آپ نے قرآن کریم کی اس آیت کی روح سے یہ بتایا کہ خلافت ہوگی. حدیث میں واضح طور پر آتا ہے خلافت ہوگی، پھر ملوکیت ہو جائے گی. پھر ملوکیت جو ہے وہ ظالم بادشاہوں میں تبدیل ہو جائے گی اور دن بدن معاملہ بگڑے گا. اس دوران خدا کا یہ وعدہ کیسے پورا ہوگا کہ جو تم میں سے نیک اور نیک اعمال ہیں ان کو تو بہرحال اللہ کی طرف سے کچھ حفاظت ملنی چاہیے. اس کی پیشگوئی فرما دی کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد ہوگا. تو مجدد خلیفۃ اللہ کا قائم مقام ہے، اور خلافت بدرجہ اولا، کیونکہ خلافت تمام امت کو امت واحدہ میں تبدیل کرتی ہے. مجدد وقتی اصلاح کر کے مرنے سے بچا لیتا ہے، مزید ڈیٹیریوریشن سے بچا لیتا ہے. بس خلافت کلیتاً ختم نہیں ہوئی، مگر خلافت کی ایک ثانوی شکل جسے مجددیت فرمایا گیا، اور کہیں اس مجددیت کو براہ راست خلافت نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تبھی میں کہتا ہوں مجددیت کی مثال ایسی ہے جیسے پانی نہ ہو تو تیمم کیا جاتا ہے. وضو کہ قائم مقام تو ہے پر وضو نہیں کہلاتا تیمم. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت استخلاف کے تابع ہی، کیونکہ آپ قرآن سے باہر تو کوئی مضمون سوچا ہی نہیں کرتے تھے، اسی آیت کے تابع خدا سے علم پا کر مجددیت کا وعدہ فرمایا، لیکن اسے خلافت نہیں کہا، کیونکہ خلافت کے سائے میں پلنے والا ایک متبادل نظام تھا. اس کے عدم وجود کی صورت میں اس کا ایک متبادل نظام کہنا چاہیے. پھر خلافت کا ذکر کب فرمایا ہے؟ اب یہ سوال ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خلافت کی پیشگوئی نہیں کی کہ اس مولوی ملک کے سارے جہان کے مسلمان مل کے بھی نہیں بنا سکتے. اگر کی ہے تو اسی طرح پوری ہوگی جس طرح آپ نے فرمایا ہے. یہ اس کو بدل نہیں سکتے. آپ نے کی ہے اور اس کو خلافت کو باندھا ہے مسیح کے نزول کے ساتھ. جب مسیح نازل ہوگا نبی اللہ، دیکھیے کیسی حکمت ہے اور کس طرح اندرونی نظام ہے ربط کا، کوئی تضاد نہیں. ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر منہاج النبوت پر خلافت قائم ہوگی، کیونکہ نبوت کے بغیر منہاج النبوت کی خلافت بن ہی نہیں سکتی. جب ایک دفعہ منہاج النبوت کی خلافت میں انقطاع آ گیا تمہاری ناشکری کی وجہ سے، تو پھر خلافت اپنی پوری شان کے ساتھ منہاج النبوہ کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ مسیح کو نازل فرمائے گا، مسیح موعود کو بھیجے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر خلافت عصر نو شروع ہوگی منہاج النبوت پر. اب بتائیں کہاں ہے مسیح ان کا؟ کوئی سنا ہے آپ نے کہ مسیح آ گیا ان کے اندر؟ جو آئے اس کا انکار کر بیٹھے ہیں. تو خلافت کے دو ہی رستے تھے، دونوں کا انکار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذلی نبوت کا انکار، چھٹی ہو گئی، خلافت آ ہی نہیں سکتی. اور مسیح موعود کا نام لے کر خود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی کہ مسیح آئے گا تو خلافت آئے گی. مسیح کا آ گیا، اس کا انکار کر دیا. اب خیالوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئے گا، جب آئے گا تو پھر دیکھی جائے گی اس کے بغیر کس طرح خلافت لا سکتے ہیں. تو ان کو وہی اسی طرح توجہ کرنی چاہیے، انعام بھی لے لیں اور خلافت بھی قائم کر لیں.
میں نے ان کو چیلنج کیا تھا علماء کو، خاص طور پہ ہندوستان کے علماء کو، کہ اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ مسیح زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں، جو مناظرہ ہوا تھا ہندوستان میں اس کے جواب میں نے ان کو پیغام دیا تھا کہ اگر تم واقعی سچے ہو، دھوکہ نہیں دے رہے، تو آسان طریقہ یہ ہے کہ مسیح کو دعائیں کر کے اتار لو اور جماعت احمدیہ سے 1 ارب انعام لے لو، 1 ارب روپے، دونوں کام مفت میں، مسیح بھی اتریں گے، سارے مسائل کا حل ہوگا، یہ جھگڑا ہمارا ختم ہو جائے گا، اور جماعت احمدیہ کو چاہے جائیدادیں بیچنی پڑیں، ہم ضامن ہیں اس بات کے، ہم آپ کو 1 ارب کم از کم دیں گے، کہ جتنے مولوی آتے ہیں کروڑ روپے دیتے چلے جائیں گے، غالباً میں نے کروڑ کہا تھا اس وقت، لیکن اربوں بھی ہو تو دیں گے انشاءاللہ، لیکن انشاءاللہ یا انشاءاللہ امید کے لیے نہیں بلکہ امید کو قطع کرنے کے لیے، کیونکہ خدا کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ جو چیز اس نے کی نہیں وہ کر دکھائے، جو اس نے کبھی کی نہیں نہ وہ کرتا ہے نہ اس کی سنت کے مطابق ہے، اس لیے بڑا محفوظ فکر ہے انشاءاللہ یہاں سمجھے؟ بس کیسے ان سے پوچھا جائے کہ خلافت کس طرح قائم کرو گے؟ خلافت اللہ کے رسول سے قائم ہوتی ہے، خلیفۃ اللہ سے قائم ہوتی ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتی، اور تم کس طرح قائم کر لو گے؟ پھر آگے خلیفہ سنیوں کو بنائیں گے یا شیعوں کا یا دونوں کا مشترکہ؟ اگر سنیوں کو بنائیں گے تو وہ خلافت کیسی جس سے اسلام کا 1/3 باہر نکل کے ایک طرف رہ جائے گا؟ سسٹم کو ہی نہیں مانتے، ایک دوسرے کے سسٹم کو ہی نہیں مانتے۔ ہاں سسٹم وہ ان کے خلیفہ کا امت شیعہ انکار کر رہی ہوگی اور اس کے انکار کو ایمان کا لازمہ قرار دے گی کہ جو اس بدبخت خلیفہ کو مانے گا جو شیعہ ائمہ سے الگ بنایا گیا ہے وہ بھی جہنمی، ان کا خلیفہ بھی جہنمی، یہ سارے امیر المنافقین ہیں، یہ لازماً کہیں گے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے ان کے پاس، ورنہ اپنا ایمان کھوئیں گے، کیونکہ یہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی کہتے ہیں، کیونکہ ان کا مسلک قائم ہی نہیں رہ سکتا اگر اس کے خلاف کے مسلک کا اختیار کریں، تو جہاں اگر خلیفہ ابھارا گیا، کوئی بنایا گیا، تو مان اسی وقت شیعہ امت کی طرف سے اعلان ہو جائے گا کہ یہ خلیفہ بھی منافق، تم سارے جو ماننے والے یہ منافق ہو، اور جو امیر المنافقین ایک دفعہ پہلے نعوذ باللہ من ذالک گزرے تھے اسی کا تم نے اعادہ کیا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور شیعہ ائمہ کو اگر انہوں نے مل کے خلیفہ بنا لیا ان کو کہیں گے یہ تو اول درجے کے بنائے، یہ تو خارجی لوگ ہیں، یہ شیطانی موومنٹ ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تو خلافتیں 2 ہو گئی فوراً۔ پھر آگے جا کے بڑی مصیبت پڑنی ہے، سنی خلافت نے اگر قائم ہو بھی جائے تو فوراً بٹنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو قبروں کو سجدہ کرنے والے ہیں ان سے خلیفہ کیا سلوک کرے گا، وہ خلیفہ وہابی ہوگا یا بریلوی ہوگا، یہ پہلے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اپنے سارے خلیفہ بنا لیں گے پھر یہ؟ نہیں وہ ایک بھی نہیں بننا ان سے آپ کو، وہ بھی نہیں کٹھے، ان کی ساری مسجدیں الگ الگ ہیں، نہیں سارے فرقے بھی نہیں الگ بنائیں گے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فرقوں میں اندرونی اتحاد بھی نہیں ہے اس وقت، تو میں بیرونی بات کر رہا ہوں، بین الفرقہ صورتحال۔ اگر یہ بریلوی وہابی کو خلیفہ مان جائیں گے تو وہابی ان کے سارے مزار بند کر دینے ہیں، داتا دربار رہے گا نہ کوئی اور دربار رہے گا، کوڑے پڑیں گے ان کو اگر وہ مسجد کسی مزار کے پاس دعا کے لیے جائیں گے، ساری جو ٹلیاں لٹکائی ہوتی ہیں جھنڈیاں لیریں لکھائیں سب درخت صاف کر دیے جائیں گے، اور کوئی پیر نہیں ہوگا جو نظر سے ٹھیک کرے یا بچہ دے یا کوئی اور برکتیں عطا کرے ان کو۔ اور پھر حضرت غلام قادر جیلانی ان کا سلسلہ سارا بند کر دیا جائے گا، فضول فرضی کہانیاں تو بنا رہے ہو، شریک ٹھہرائے ہو خدا کے، تو یہ سب سوچ کر ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ خلیفہ وہابی ماننا ہے کہ نہیں۔ اور اگر یہ ہو جائے ان کا خلیفہ بن گیا بریلویوں کا، تو اس نے خانہ کعبہ کے گرد پھر وہی بت گردی شروع کر دینی ہے، وہیں پرستش رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدے ہوں گے، وہاں یہ درویش ناچیں گے، آ کے چمٹے بجائیں گے،
یہ حال وہاں کر دیں گے. تو یہ حال ہونا تو ہونا یا یہاں ہوگا یا وہاں ہوگا. اب بتائیں یہ خلیفہ کس کو بنائیں گے, کس مسلک کے آدمی کو؟ نورانی صاحب کو بنائیں گے یا ان میں سے کوئی چنیں گے مولوی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ الحمدللہ جی ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے جگہ دے دی ہے, مجھے باقی کا فکر نہیں ہے. کیوں نہیں فکر؟ بس ظلم ہے. آپ کو مجھے فکر ہے, آپ کو کوئی فکر نہیں. اس کا مطلب آپ کو خلافت کی قدر نہیں ہے. اس لیے کر رہا ہوں, بہت قدر ہے. کہ باقیوں کی فکر کیوں نہیں کہا؟ مجھے جو دے دی ہے نہیں, یہ آپ کا جو مسلک ہے بالکل غلط ہے. اس کا مطلب ہے آپ پہچانتے نہیں خلافت کا مقصد. خلیفۃ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے, اپنی ذات میں تو بن ہی نہیں سکتا کوئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کی فکر تھی, جو مخالف تھے ان کی بھی فکر تھی, جو عذاب پہنچاتے تھے ان کی بھی فکر تھی. یہ آئندہ سے توبہ کو یہ فکر نہیں کہنا کبھی. ہاں جی, چلیے آپ ذرا کام نہیں کرتے تبلیغ شبلیغ کا, فکر ہی کوئی نہیں, مزے سے گھر بیٹھے ہو. اچھا جی, اور اگلا سوال. کیوں نہیں سمجھ آ گئی جو آپ کی؟ سوال ہی کوئی نہیں, جو بار بار کوششیں کر بیٹھے ہیں, پہلے بھی کر چکے ہیں. ایک دفعہ خلافت موومنٹ چلی تھی ان کی, اور ہندوستان میں اور سب جگہ خلافت موومنٹ, اور اس کے لیے بڑا جوش پایا جاتا تھا. حضرت مسلم موعود نے ان کو کہا کہ خدا کا خوف کرو, عقل کرو, یہ تمہاری خلافت موومنٹ جو ہے یہ بالکل بے معنی ہے, کبھی اس طرح خلیفہ نہیں بنا کرتے. اور جس ٹرکی کے امیر کو تم اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہو اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے تمہاری خلافت میں. اور خلافت کی تائید کرنے والے پتہ کون تھے؟ کچھ پتہ آپ کو یاد ہے کچھ؟ خاکسار نہیں, مہاتما گاندھی, پنڈت نہرو, یہ خلافت موومنٹ ان کی چلا رہے تھے. اور لاہور میں بہت بڑا خلافت موومنٹ کا ایک جلسہ ہوا. مولانا شوکت علی نے, مولانا کیا نام تھا اور دوسرے, محمد علی جوہر, محمد علی جوہر, انہوں نے آ کے تقریریں کی. اور پھر مہاتما گاندھی نے وہاں تقریر کی اور سارا مجمع ایکسائٹ ہو گیا. اور بلے بلے بھی مہاتما گاندھی کے, دیکھو کہاں سے یہ خلافت موومنٹ کی تائید میں آیا ہے. اور موومنٹ یہ تھی, ان کو ہندو پاگل بنا رہا تھا. ان کو کہتا تھا کہ خلافت اگر کرنی ہے تو اس ذلیل ملک کو چھوڑو اور مسلمان ممالک کی طرف ہجرت کر جاؤ. یہ خلافت موومنٹ تھی. حضرت مسلم موعود نے روکا اور کہا تمہیں کنگال کر دیں گے, پاگل بنا رہے ہیں, خدا کے واسطے ہوش کرو, اس طرح خلافتیں نہیں ملا کرتی. جائیدادیں اونے پونے بیچی اور ہندوؤں نے خریدی ساری جائیدادیں ان کی. جو مددگار جو تھے خلافت موومنٹ پہ, بڑی قربانیاں کی انہوں نے ان کے لیے. جو 1 کروڑ کی جائیداد تھی ہندوؤں نے قربانی کرتے ہوئے 1,00,000 میں خرید دی. اور ان کو کہا نکلو ابھی ہمارے ملک سے. اور یہ سارے افغانستان پہنچ گئے, وہ پہلے بھوکا ملک. وہاں ان سے وہ سلوک کیا افغان کا, دماغ خراب ہے یار, کہ کیا کرو گے تم یار, بیٹے کیوں نکلو, بھاگو یہاں سے. مار مار کے ان کو بھگا دیا واپس ہندوستان کی طرف. بھوکے ننگے, کچھ کھانے کو نہیں تھا, کوئی سب کچھ بک چکا تھا. یہ مولویوں کے اور ان کے ہم نواؤں کے قافلے خلافت موومنٹ کے واپس آئے. اور اس وقت پھر ان کو ہوش آئی کہ یہ کیا ہو رہا تھا ہمارے ساتھ. اور گاندھی جی کا مشہور فقرہ اس نے لکھا تھا انقلاب نے, فرض کو وہ فرض کہتے تھے گاندھی جی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس وقت موقع ہے کہ ہم اپنا فرض بجاتے ہیں, تو اپنا فرض بجا لاؤ کی بجائے. تو وہ جو انقلاب کا لیڈر تھا بڑا مزاحیہ تھا. اس نے کہا کہ یہ خلافت کا پیغام ملا ہے گاندھی جی کی طرف سے امت مسلمہ کو. آپ یہ ان کی خلافت موومنٹ تھی. اور وہاں جب پہنچے تو اتاتورک تو زندہ نہیں تھا, خیر زندہ تھا اس وقت نہیں, یہ 22 کی بات ہے,
सन 1922-23 में यह वाक़या हुआ, 22 के गालबन। तो तुर्की में जो भी थी हुकूमत, उन्होंने निकाल दिया सबको, मौलवियों को हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और फिर उनकी खिलाफत कायम कैसे करते? अरबों ने तो खुद, सऊदियों ने और ये जो हिजाज के इलाके के बद्दू थे, उन्होंने तो ये हुकूमत तोड़ी थी इनकी। इसलिए ये किस पर खिलाफत कायम करते? बरह रास्त हिंदुस्तान पर, जहां अंग्रेजों की हुकूमत थी, जिन्होंने इनको बिल आखिर मुसलमानों से बगावत करवा के इनको महदूद कर दिया अपने इलाके में, और बहुत बुरा हाल था टर्की का उस वक्त। तो खिलाफत किसी मायने में भी कायम हो ही नहीं सकती थी। चाचे वो वहां से मायूस होकर वापस आए, फिर उन्होंने टर्की के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया कि हम तो इतने इखलास के साथ गए थे आफर की खिलाफत। उन्होंने कहा कोड़ी की परवानी, जब भागो यहाँ से, अपनी खिलाफत लेके चलते बनो। ये वही हरकत दोबारा करना चाहते हैं, भूल गए हैं। इनको याद दिलाना चाहिए हज़रत मुस्लिम मौद के जो उस वक्त के इंतबाहात हैं, वो तारीखी नौयत के हैं, वो दोबारा शाया करवाने चाहिए इनमें, और यहाँ भी पढ़ के सुनाए जाएं कि देखो खिलाफत के मूवमेंट ये थी तुम्हारी, ये तुम्हें तंबीह की गई थी, कितना तुम मुखालिफ बोले थे इस वक्त। अहमदिया जमात के खिलाफ फसाद हो गया इस मौजू पर, जगह जगह अहमदियों को मारा गया, उनको घसीटा गया, गलियों में बहुत तकलीफें पहुंचाई कि ये खिलाफत के कायल नहीं। हालांकि खिलाफत के तो वही कायल थे, उन्हीं को खिलाफत मिली हुई थी, लेकिन आखिर में फिर तौबा करनी पड़ी। ठीक है, शाह साहब फरमाइए। सवाल यह है कि शहादत के बारे में इस्लाम ने क्या अहकाम है और शराइत क्या है, उसमें इसकी तफसीर क्या है? क्योंकि अक्सर लोग सियासी मैदान में सियासी लोग मर जाते हैं तो उनके रिश्तेदार दोस्त उनको शहीद कहते हैं। कई बादशाह मरे हैं, उनके मैं नाम नहीं लेता, भतीजे ने मार दिया, बादशाह को भी वो शहीद कह दिया। तो शहादत का रुतबा जो है, इसकी कसवटी क्या है? और इसकी मतलब जैसे कि ईरान और इराक में लड़ाई हुई, बेशुमार लोग मरे, जितने ईरान में मरे वो सारे शहीद थे। ठीक है, जितने इराक में वो भी शहीद थे, उन्होंने इतनी शहादत क्या नहीं किया, बराबर की चोट थी, दोनों तरफ वाले थे। ईरानियों ने तो बहुत ही था, दूसरी तरफ भी ऐलान था शहीद। मेरा सवाल यह है कि इसमें मतलब इसमें रिस्ट्रिक्शन भी है? कौन है जो कह सकता है कि नहीं, हर एक कह सकता है, किसी ने रोका है हमको? जो मर्जी, हर एक का हक है, जो मर्जी कही जाए। तो सवाल ये डिस्पेंस कौन करेगा? क़यामत के दिन में फैसला कौन करेगा? वो अल्लाह करेगा। तो मुझसे क्यों करवाते हैं आप फैसला? ये तो रुतबा इतना नहीं, ठीक है, पर कर रहे हैं बेचारों को, अपना फर्ज बजाते हैं। आपको इससे क्या है? जो अपना फर्ज बजा ला रहा है, आपको क्या तकलीफ है? उनको अपना फर्ज करने दें, जो भी करते हैं। इसमें इस्लाम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि कोई शख्स, इस्लाम में जबरदस्ती किसी को रोकने का हक नहीं है कि तो अपने आप को शहीद को कहता है। कहाँ इजाजत है कि उसको जबरदस्ती पकड़ो मारो? कोई कानून उसके खिलाफ नहीं है। कुरान करीम फरमाता है कज़ालिक ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, कि उसका एक सबूत है अमली जो हमें देख रहे हैं कि हमने हर एक को उसका अमल खूबसूरत करके दिखा दिए है। थुम्मा इला रब्बिहिम मरजिउहुम, फिर आखिर खुदा की तरफ लौटना है इनका। फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यामलून, फिर अल्लाह बताएगा कि वो जो अमाल किया करते थे उनकी हकीकत क्या थी। तो जो फैसला खुदा ने अपने हाथ में लिया है, वो आप मुझसे क्या तवक्को रखते हैं मैं उसमें कोई बात करूं? और ये जो मजमून है, हर एक शहीद कह रहा है, ये तो कुरान ने पेशगोई की थी पहले ही कि हर एक अपने अमल का बजा लाएगा अपने अपनी मर्जी के मुताबिक, और उसको अच्छे दिखाई दे रहे होंगे उस वक्त। वो ये मतलब नहीं है कि वो माजूर होंगे, इसका मतलब यह है कि उनकी फितरत में कुछ ऐसी कमजोरी या टेढ़ापन आ चुका होगा, उन्होंने अपने अमाल को बहरहाल अच्छा देखना ही देखना है, कभी कन्फेस नहीं करेंगे कि उनकी कमजोरियां हैं। तो फिर उनका हर मरने वाला शहीद हो जाएगा, मगर फैसला अल्लाह की तरफ लौटेगा क़यामत के दिन
ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کا اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، فینبئہم بما کانوا یعملون، وہ ان کو خبر دے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. تسلی ہو گئی؟ کہنے دیں ان کو، کوئی فرق نہیں. ہاں جزاک اللہ. حوصلہ کریں. دوسرا چھوٹا سا سوال ہے جی، کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک کٹنگ بھیجوائی تھی نیوز پیپر کی، ہاں جی، اس میں گناہ کا ایک لسٹ بنی ہوئی تھی، ہاں مل گئی ہے. مختلف قسم کے. میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ گناہ کی ڈیفینیشن اصل میں کیا ہے؟ اتنی عمر گزری ابھی تک پتہ ہی نہیں لگا آپ کو. اس کو پڑھنے کے بعد میں کنفیوژ ہوا، میں نے جو ہے ماشاء اللہ اب یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ڈیفینیشن معلوم کیے بغیر ہی سفر کر گئے سارا. اللہ اس وقت لیٹ فار لائف، اس لیے اس کو ذرا اب ڈیفینیشن کو آنکھیں بند ہی رکھیں. یہ نہ ہو کہ اب پتہ لگے تو آپ کو او یہ کیا ہو گیا. اس لیے کہ وہ کنفیوژن مجھے اس لیے ہوا کہ وہ یہودی جو ہیں، یہودیوں کا ہاں ہاں وہ جتنے بھی وہ کارڈینل سن تھے وہ یہودیوں کو گناہ مانتے ہی نہیں، باقی سب نہ مانے. زینا وہی آیا تھا جو میں نے پڑھ کے سنائی، وہی جواب ہے. ذالک زینا لکل امت نہ بلا، ہر امت کا عمل اس کو حسین بن کے نظر آئے گا. پھر پتہ ہے جب واپس جب وہاں پہنچے گا پھر سمجھ آئے گی. اوہ Ignorance is bliss sometimes. ٹیمپریریلی آف کورس. ہاں جی فرمائیں. حضور ایک مسجد عرفان میں کافی دنوں کی بات ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نظام حکومت تعین نہیں کیا کسی مسلم ملک کے لیے، تو اس کی وضاحت چاہتا تھا میں حضور. کیوں نہیں کیا؟ میں تو کر چکا تھا اس میں. یاد نہیں آ رہا. تو قرآن کریم نے ملائک کا ذکر کیا ہے، ملوک کا ذکر کیا ہے، اور تعریف کے ساتھ بعض ملوک کا ذکر کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اور یہ فرمایا کہ ہم نے ان کو ملوکیت بھی عطا فرمائی. حضرت داؤد، حضرت سلیمان وغیرہ کے ذکر میں اور عمومی ذکر میں قرآن کریم بتاتا ہے کہ ہم نے ان کو بادشاہ بنایا. تو اگر یہ نظام جمہوریت کے خلاف کوئی ایسی چیز تھی جس کو حکومت کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا تو خدا کو اس بادشاہت کا ذکر تعریف سے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اور بعض ملکوں میں اچھی بادشاہت جو خدا کی طرف سے بادشاہت عطا ہوتی ہے در حقیقت وہ ڈیموکریسی سے بہت بہتر ہوتی ہے. اس ضمن میں نے تجزیہ کر کے بتایا تھا کہ ڈیموکریسی کے 3 حصے ہیں، تین شاخیں ہیں ڈیموکریسی کی. گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. گورنمنٹ لوگوں کی حکومت ہو، بائی دا پیپل لوگوں کے ذریعے وہ حکومت چلے، فار دا پیپل لوگوں کی خاطر چلے. اس میں سب سے اہم چیز فار دا پیپل ہے. اگر فار دا پیپل نہ ہو تو یہ پہلا سب قصہ دھوکہ بازی ہے، اور یہی اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے. ڈیموکریسی کے نام پر سب سے زیادہ دھوکہ دنیا کو دیا جا رہا ہے، کیونکہ نہ تو یہ حقیقت میں بائی دا پیپل ہے. ایک دفعہ جو لوگ منتخب ہو جائیں وہ پھر پیپل میں سے رہتے ہی نہیں، ان کی ایک کلیک بنتی ہے اس کی پارٹی بازی کی وجہ سے. اور فار دا پیپل کا تو سوال نہیں، فار اے پارٹی ہوتی ہے. یہ جو پارٹی پاور میں آ جائے اس کے لیے حکومت ہوتی ہے. تو یہ جو تعریف ہے فار دا پیپل، اس کو قرآن کریم نے قبول کیا، باقی تعریفوں کو رد کر دیا. باقی تعریفوں میں امکان رکھا ہے کہ اگر انتخاب کرنا ہو تو پھر متقیوں کا انتخاب کرو. یہ جو ڈیموکریسی ہے اس کا کوئی تصور دنیا کی ڈیموکریسی میں موجود نہیں ہے. وہاں کہیں بھی متقی کو منتخب کرنے کا کوئی تصور پایا نہیں جاتا. ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اس کو منتخب کرو جو پارٹی کے اصولوں کے مطابق درست ٹھہرتا ہو، اور پارٹی کے اصول اگر ظالمانہ بھی ہوں تو ایسا شخص منتخب ہونا چاہیے جو ان کے تمہارے نزدیک ان پارٹی اصولوں کے مطابق درست ٹھہرتا ہے.
تو اس لیے قرآن کریم نے بڑی حکمت سے یہ ذکر تو فرمایا کہ جب تم چنو کسی کو تو تقوی سے چنو، اور یاد رکھو کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز قابل عزت انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ مضمون ہے جو قرآن کریم میں اس تعلق میں ملتا ہے۔ وہ جو ووٹ کا اور حکومت کا ذکر میں نے کیا تھا وہ اس آیت میں ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کیا کرو۔ یہ ڈیموکریسی کا آغاز ہے، جو بنیاد ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ یہ آیت ڈیموکریسی کی تعریف نہیں ہے، بلکہ اس آیت کے وسیع عملداری میں ڈیموکریسی بھی ایک شاخ ہے۔ اگر تم امین اور امانت دار ہو گئے ہو تو پھر تمہارا ووٹ معنی رکھتا ہے۔ وہی آیت جو آیت استخلاف کا مضمون تھا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اسی سے آگے بات چلتی ہے۔ تو جہاں عوام الناس کی نیکی پر کوئی زور نہ ہو، ان کے تقوی کا کوئی خیال نہ کیا جائے، ان کی دیانت کا کوئی خیال نہ کیا جائے، ان سے حقیقت میں کوئی ڈیموکریسی کی شاخ پھوٹ ہی نہیں سکتی، صرف فرضی قصے ہیں۔ فرمایا ہے اگر تم حقیقت میں ڈیموکریٹکلی کچھ کرنا چاہتے ہو، ایک تو ہے نا امانت دار کے سپرد کرنا، ایک عمومی اخلاق ہے۔ یہ تمام مضمون دراصل اسلام کی تمام تعلیمات سے تعلق رکھنے والا ہے۔ تم نے امانت کا حق ادا کرنا ہے اپنی اطاعت میں، اپنی فرمانبرداری میں، جب تم کسی کوئی ذمہ داری تمہیں سونپی جائے وغیرہ وغیرہ۔ ایک اس میں سے ووٹ کا حق ہے۔ فرمایا جب تم ووٹ دینے لگو، اپنا حق امانت استعمال کرو، تو عد الامانات الی اہلھا، اللہ کا یہ حکم ہے کہ اہل کو دینا، نا اہل کو نہ دینا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اچانک حکومت کا ذکر آ گیا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، پھر جب تم لوگوں کے درمیان حکومت کرو تو پارٹی کا خیال یا شریعت کا خیال یا کوئی اور تصور تمہاری حکومت چلانے میں تمہارا رہنما نہیں بنے گا۔ ایک ہی رہنما اصول ہے، ان تحکموا بالعدل، کہ تم نے پھر عدل کے ساتھ حکومت کرنی ہے۔ تمہیں کسی نے ووٹ دیا نہیں دیا، کس پارٹی سے تمہارا تعلق تھا، کس مذہب سے تمہارا تعلق ہے، یہ ساری باتیں کل عدم کیے بغیر عدل کی حکومت قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ میں مضمون بیان کر رہا تھا کہ سیکولرزم کی اس سے زیادہ خوبصورت تعریف دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ سیکولرزم سے مراد خدا کی نفی کا تصور جھوٹ بات ہے، جھوٹی تعریف ہے۔ سیکولرزم کی یہ تعریف ہے ہی نہیں دراصل۔ سیکولرزم کی اہل علم کے نزدیک وہی تعریف ہے جو قرآن نے کی، مگر قرآن نے زیادہ خوبصورت انداز میں بیان فرمائی ہے۔ سیکولرزم کے قیام کے لیے شرط قرار دی کہ سیکولرزم خدا کی نفی پر نہیں بلکہ خدا پر ایمان کے نتیجے میں پیدا ہو سکتا، ورنہ نہیں۔ اگر خدا پر ایمان نہیں اور خدا کا خوف نہیں تو کوئی سیکولر حکومت قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے تقوی اختیار کرو اور خدا سے ڈرو، اور ووٹ اس کو دو جس کا خدا کے نزدیک جو اہل ہو، اور اس کے پیش نظر اپنا حق استعمال کرو۔ پھر جب حکومت بنے گی تو صرف ایک ہی اصول باقی رہ جائے گا جو تمہارا رہنما ہوگا، ان تحکموا بالعدل، عدل کا قیام ہے۔ اور آئیڈیل ڈیموکریسی جس کو پولیٹی بھی کہتے ہیں، جو فرض کی تصورات کی انتہا پر موجود ہے، جس کو آج تک کہتے ہیں عمل میں نہیں آئی، وہ یہی ہے کہ الٹیمیٹلی شوڈ بی فار دا پیپل، اور فار دا پیپل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سنی، بریلوی، سندھی، پنجابی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے فرق مٹتے ہیں تو عدل قائم ہوتا، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور مسلم، غیر مسلم، ہندو، غیر ہندو، یہ سارے فرق مٹ جاتے ہیں۔ تو
ایسی تاریخ کی ہے جو دنیا کے ہر ملک پر صادق آ سکتی ہے، کیونکہ سب تفریقیں مٹا دی ہیں. یہ ہے اصل حکومت جو اسلام نے پیش کی ہے. شریعت کی حکومت بتائیں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اذا حکمتم جہاں بھی آیا ہے وہاں عدل کا ذکر آیا ہے. حکومت کے مضمون کے ساتھ عدل کو باندھا ہے، اور عدل مذہب میں تفریق کے ساتھ اکٹھا پنپ ہی نہیں سکتا. اگر ایک مذہب کے حقوق زیادہ ہیں دوسرے کے کم ہیں، ایک مذہب اپنے آپ کو دوسرے پر زبردستی ٹھونس سکتا ہے، تو وہاں عدل اٹھ گیا. اس لیے عدل اس پیمانے کو کہتے ہیں جو ملک کے تمام باشندوں پر یکساں اطلاق پائے اور کسی زاویے سے بھی اس کو ظالمانہ قرار نہ دیا جا سکے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آئی ہے؟ کچھ اور بات پوچھنے والی ہے؟ ہے ابھی آپ کے چہرے پہ ایک سوال چھوٹا سا، تھوڑی سی جیسے مکھی سے مکھی بھائی جانتی ہیں کسی کہیں آیا ہوا ہے آپ کا ایک سایہ سا. ہاں آپ نے سمجھا دیا، میں سوال بتا دوں تو کیا تھا؟ نہیں سوال اگر بتا دیا میں جواب تو پھر کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ آپ کہہ رہے ہیں دماغ میں بات تھی نہیں تھوڑی سی. اب کیا ہے، اب سوال کو چھوٹا سا جو باقی وہ کیا ہے وہ بتائیں. یہ پوچھنا تھا حضور ہاں، کہ دیکھیں، اس کے برعکس جماعت احمدیہ نے ایک عالمگیر نظام جماعت قائم کیا ہوا ہے، تو یہ اس کے برعکس ہے کہ کس کے برعکس ہے؟ جو یہ آیت نعوذ باللہ آیت کی نہیں کہ اس لیے تو میں کہہ رہا تھا حضور آپ سمجھا دیا تو میرا تو کوشچن انویلڈ ہو گیا اب تو آلریڈی. نہیں یہ کوشچن ہے، یہ سمجھنے والا ہے. یہ ابھی تک پہلے سمجھ آئے گی تو انویلڈ کریں گے، اس کے بعد کس طرح کہہ دیں گے ہم اس کو انویلڈ. صرف مکھی بیچے جو نہیں وہ مکھی سے مراد ہے کہ کبھی کوئی ہلکا سا ایک سایہ سا آتا ہے، اسے آدمی پہچان لیتا ہے کہ ابھی کوئی بات حل طلب ہے. ہاں ٹوئنکل سی چھوٹی سی ایک چھوٹی سی بات جو میں عرفان میں بتائی تھی جو مجھے یاد ہے، وہ یہ تھی کہ اس لیے عالمگیر اور حکومت معین نہیں کیا تھا کہ ہر جگہ کے لوگ مختلف ہوتے ہیں، ان کا معیار سوچنے کا معیار الگ. نہیں وہ ایک اور بات تھی، یہ اصل بات ہے جو اب آپ بیان کرنا چاہتے ہیں. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہیں بھی اسلام میں کہ اسلام کی ایک حکومت ہو، کیونکہ اسلام تو سب دنیا کا مذہب ہے اور ہر جگہ پھیلے گا، اور اس کے پھیلاؤ کا جو عرصہ ہے وہ بھی پھیلا ہوا ہے بعض دفعہ سینکڑوں سال پر. 1400 سال سے اسلام نے جہاں جن ملکوں میں بیج کے طور پر جگہ بنا لی تھی، آج تک وہاں بھاری اکثریت غیر مسلموں کی ہے. تو ایک اسلامی حکومت کا تصور بالکل جھوٹا اور بےمانی ہے، کہیں بھی موجود نہیں ہے. اس کے برعکس اسلام قرآن کریم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپس میں مسلمان حکومتوں کے اختلاف بھی ہو سکتے ہیں، اور جب اختلافات ہوں تو ساری امت کو مشترکہ طور پر ان کے خلاف پہلے ان میں بیٹھ کر صلح کروانی چاہیے اور انصاف کے ساتھ کروانی چاہیے، اور اس کے بعد اگر کوئی فریق ضد پر قائم رہے تو سارے اپنی مجموعی طاقت کو اس کے خلاف استعمال کریں. یہاں ایک اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے اندر فساد کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. تمام اسلامی قوتوں کو اجتماعی حکم ہے، جس کا مطلب ہے کہ الگ الگ مسلم اسٹیٹس قائم ہیں، اور اس کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا ممکن. جہاں تجربہ کیا گیا کہ جغرافیائی فاصلوں کو نظر انداز کر کے ایک اسٹیٹ آرٹیفیشلی بنائی گئی، وہ ٹوٹ گئی. پاکستان اور بنگلہ دیش دیکھ لو. اور جو نیکسٹ ڈور تھی، جو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ متشدد اسلام کی قائل ہے، وہ تو ساری تاریخ میں جب سے پاکستان بنا پاکستان کی دشمنی رہی ہے حکومت. اور یہ جو روس کے حملے کے بعد جو دوستی بنی تھی وہ عارضی ثابت ہوئی. اب نئے افتراق کے رستے پیدا ہو گئے ہیں. تو کیا عرب دنیا میں ایک حکومت مان جائیں گے وہ آج؟ کیا عراق سعودیہ کے سامنے سر جھکا دے گا، یا سعودیہ عراق کے سامنے سر جھکا دے گا اسلام کی وحدت کے نام پر؟ تو جو ان کی فطرت بتا رہی ہے کہ جھوٹا تصور ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے قائل ہیں.
اور ایک وقت میں اسلامی حکومت دوسری قائم ہو سکتی ہے، یہ ناجائز یا ناممکن نہیں ہے. اس کی سب سے اہم مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں معاویہ کی حکومت ہے. اگر یہ اسلام کے خلاف ہوتی کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ سیاست میں بھی خلافت کے تابع رہیں، روحانی امور میں قرآن کی تعلیم میں تابع ہیں، کہ وہ سیاست میں بھی تابع رہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں کمپرومائز کیا اس بات پر؟ آپ کو کس نے حق دیا تھا یہ کہ معاویہ کی حکومت کو قائم رہنے دیتے اور کوئی تعارض نہ کرتے؟ بس قطعی طور پر ثابت ہوا کہ بیک وقت خلافت ایک ہوتی ہے اور حکومتیں کئی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، بس یہ میں نے کہا تھا کہ اسلام میں تو مختلف حکومتیں مختلف وقتوں میں قائم رہی ہیں، رہیں گی ہمیشہ، اور یہ تصور کہ خلافت سیاست کو اکٹھی کرے گی اور روحانی نظام میں مرکزیت، سیاسی نظام میں مرکزیت پیدا کرے گا، یہ جھوٹ ہے، بالکل غلط ہے. نہ اللہ کا منشا ہے، نہ اس کی کوئی دلیل قرآن میں موجود ہے. سمجھ گئے آپ؟ اور نہ ان کا مزاج تیار ہے اس بات کے لیے. کر کے دیکھ لیں. اب جو خلیفہ کہتے ہیں نا بنا، ایک اور بھی بات ہے، وہ سیاسی سربراہ ہوگا کہ نہیں سب کا؟ اگر ہوگا تو یہ سارے انڈونیشیا، پاکستان، سعودی حکومت اور دوسرے موراکو وغیرہ کے المغرب کے لوگ، یہ سارے اپنے سیاسی آئیڈینٹی کو کھو دیں گے اور ایک خلیفہ کی سیاسی اطاعت کریں گے. اگر کریں گے تو وہ خلیفہ کس ملک کا ہوگا؟ پاکستان کا ہوگا، انڈونیشیا کا، یا ملائیشیا کا، یا موراکو کا، یا سعودیہ کا، یا سیریا کا؟ کہاں سے چنیں گے؟ اور اگر وہ فرق ہو جائے گا روحانی اور دینی خلافت کا، تو یہ ان کا جو مسلک بنا بیٹھے ہیں اس کو تو اڑا دیا نا، ہاتھ سے نکال دیا. اور روحانی خلافت ڈیموکریسی پیدا کر ہی نہیں سکتی. ایک نہیں ہے نقص، تو نقصوں سے بھرا پڑا ہے معاملہ سارا. سمائیے اب ہوگی وضاحت. اب دیکھیں مکھی کوئی نہیں چاہیے. ماشاء اللہ بشاشت آ گئی اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. سمائیے. السلام علیکم. قرآن شریف میں متعدد بار آتا ہے کہ مومنوں کو جزا کے طور پر جنات تجری من تحتها الانہار ملیں گی، یعنی ایسے باغات جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. ٹھیک. اب سوال یہ ہے کہ انہار کے لفظ کے ساتھ ال کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے جبکہ جنات کے ساتھ ال نہیں لگایا گیا؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا خیال ہے. کہیں بھی جنات کے ساتھ ال نہیں لگا؟ میں نے دیکھا نہیں. ہے نہیں؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. الجنہ اور الجنات تو کئی جگہ ملتا ہے، تو کیوں نہیں دیکھا آپ نے؟ کیوں آنکھیں بند کی اس سے؟ لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ انہار کے ساتھ کیوں لگا گیا یہاں پر؟ وہ سوال تھا پہلے، اب کیا میں سوال بدلنا چاہتا ہوں. انصاف سے بات کریں، ابھی عدل کی بات ہو رہی تھی. اصل میں یہاں پر جنات کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا میرے خیال میں، کیونکہ ان کے لیے یہ تفسیر پوچھ نہیں رہے، تفسیر بتانا چاہتے ہیں. فرمائیے، آپ کو اجازت ہے. کیا تفسیر ہے جو مجھے سمجھ آئی؟ ہاں وہی اور کہ اللہ تعالیٰ جنات دے گا تو قواعد کے لحاظ سے جنات کہنا چاہیے یہاں پر، لیکن بعد میں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ تجری من تحتها انہار، لیکن الانہار کیوں بتایا گیا ہے یہاں؟ بتائیں. یہی تو میرا سوال. نہیں، آپ نے تو کہا تھا، میرے ذہن میں ہے ایک بات. بتائیں. کوئی بات نہیں، بتا دیں، کوئی حرج نہیں. ویسے میں نے ویسے تھوڑی سی اس کی اسٹڈی کی ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن شریف میں 4 مرتبہ انہار کا لفظ آتا ہے. ٹھیک. اور صرف 4 دفعہ بغیر ال کے. بغیر ال کے. جی. تو وہ جگہ کہاں ہیں بتائیں. مثلا ایک ہے جعل لهم جنات وانہارا، جنات وانہارا. اچھا. جی. اور 3 اور ہے لیکن وہ یاد نہیں ساری. اچھا پھر. جی. لیکن یہاں پر الانہار کیوں فرمایا، یعنی کہ خاص طور پر؟ میں جو آپ کو اس وقت جواب نہیں دے رہا،
اس کا جو میرا جواز ہے وہ آپ نے خود پیش کر دیا ہے. جب قرآن کریم کے مضمون کے متعلق دعویٰ کیا جائے کوئی کہ یہ کیوں ہے اور یہ کیوں نہیں، تو لازم ہے کہ تمام مثالوں کو سامنے رکھ کر پھر غور کر کے جواب دیا جائے. یہ کوئی اتفاقی اچانک پیدا ہونے والا سوال ایسا نہیں جس کا جواب دے دیا جائے. جس طرح میں نے ابتدا میں ہی آپ کو پکڑا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ جنت تو ہمیشہ نکرے میں ہے اور انہار ہمیشہ معرفے میں ہے. ال کے ساتھ لگا ہوا ہے انہار اور جنات نکرے کی علامت. جنت کا تو مجھے پتا تھا کہ ال آتا ہے، انہار کی مثال انہوں نے خود پیش کر دی کہ وہاں بھی نکرا آیا ہوا ہے. تو جب تک ان تمام آیات کا ایک جائی مطالعہ نہ ہو اس وقت تک یہ جو معاملہ ہے گہری حکمت کا کہ کیوں اکثر صورتوں میں جنتوں کا ذکر تو عمومی ہے اور نہروں کا ذکر خصوصی ہے، یہ کیوں ہے؟ سمجھ گئے؟ یہ اس کے بعد ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. جزاک اللہ. حضور حضرت علی جو تھے وہ خلیفہ رسول تھے اور معاویہ جو تھے وہ ان کی ایک پولیٹیکل ساورنٹی تھی ٹھیک ہے. جس میں حضرت علی نے کوئی مداخلت نہیں کی. لیکن بعد میں پھر یہ جو اتفاق پیش آئے، آپس میں لڑائیاں ہوئی، اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت خلافت کا مضمون پوری طرح کھل کر نتھر کر حکومت کے مضمون سے الگ نہیں ہو سکا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفۃ اللہ ہونے کا آغاز بغیر حکومت کے تھا اور اکثر زمانہ آپ کی نبوت کا بغیر حکومت کے گزرا ہے اور خلیفۃ اللہ تھے اور جہاں جہاں بھی مسلمان تھا وہاں آپ کی خلافت قائم تھی. اس لیے کسی سیاسی یعنی غلبے کی محتاج نہیں تھی وہ خلافت. لیکن جب عرب فتح ہو گیا تو وہ جو تھوڑا سا عرصہ آپ کی زندگی کا فتح مکہ کے بعد کا ہے اس میں یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی اور کو تو نہیں ملوکیت کے حقوق دیے جا سکتے تھے. اور سب سے اچھی ڈیمونسٹریشن یعنی اس بات کا عملی اظہار کے بادشاہت اگر چلانی ہو سیاست تو اسلام کے مطابق کیسے چلانی چاہیے، رسول اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی ایسا نمونہ پیش کر ہی نہیں سکتا تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آخری دور میں آخری 2-3 سال کے اندر آپ کو سیاسی فوقیت عطا کی گئی عرب پر اور یہاں خلافت، اللہ کی خلافت اور زمین پر حکومت اکٹھی ہو گئی. سمجھے؟ اب یہ جب ورثے میں پایا ہے مسلمانوں نے تو عرب مائنڈ اس وقت کنفیوز تھا. ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خلافت اور یہ ایک ہی چیز ہیں یا الگ الگ چیزیں ہیں، اکٹھی کیوں ہوئیں. اور ظاہر بات ہے کہ بہت تھوڑا عرصہ گزرا تھا اور چونکہ کثرت سے عرب ٹرائبز مسلمان ہو چکے تھے جن کے متعلق قرآن فرماتا ہے کہ ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا تھا. لما يدخل الایمان فی قلوبکم، تم ان سے کہو کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اس لیے وہاں یہ کنفیوژن بہت بڑھ گیا اور پھر عراق تک اسلام پھیلا تھا، سیریا میں اسلام پھیل چکا تھا، وہاں اور بھی زیادہ یہ کنفیوژن بڑھ گیا اور ملوکیت ہی کو خلافت سمجھا جانے لگا. اور جو انہیریٹنس کے لیے جدوجہد ہوئی ہے شیعہ میں وہ اللہ کی خلافت کی خاطر نہیں ہوئی بلکہ ملوکیت کی خاطر ہوئی ہے. کیونکہ ان کا تو عقیدہ یہ تھا کہ حضرت علی جب خلیفہ تسلیم نہیں بھی ہوئے تھے تب بھی خلیفہ تھے، تو جدوجہد کر کے انہوں نے کیا کسی امام کو خلیفہ بنانا تھا. وہ تو ان کے عقیدے کے مطابق سیاسی منصب پر فائز تھا یا نہیں تھا، اللہ کا امام تھا اور اس کے سوا کوئی اور امام نہیں تھا. یہ تو واضح بات تھی نا. تو جدوجہد پھر حکومت کے لیے کر رہے تھے نہ کہ امامت کے لیے. جو بھی موومنٹ چلی ہے شروع سے وہ حکومت کے خاطر کی گئی ہے
اور حکومت کی خاطر موومنٹ چلانے والے متقی نہیں ہوتے اکثر. چانچہ جب ان کے نام پر حکومت ملی تو دی، اب قبضہ عباسیوں نے کر لیا. سمجھے ہیں؟ پہلے قبضہ بنو امیہ نے رکھا، اور اموی دور خلافت کے گزر کے بیچارے نے اتنی قربانیاں دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد کے نام پر، اور قبضہ کیا تو عباسیوں نے کر لیا. اس کے بعد ایران کی حکومت جو قائم ہوئی الگ، وہاں کون سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی حکومت قائم ہوئی ہے؟ سارا ایران شیعہ آج تک پیٹتے ہیں، آج کل پیٹ رہے ہوں گے یا جو بھی ان کا طریقہ ہے، لیکن اہل رسول کو حکومت نہیں دی انہوں نے. وہ جو پہلوی خاندان و فلاں خاندان و فلاں آئے، کہاں اہل رسول کو حکومت سپرد کی گئی کبھی کوئی صفوی کو فلاں خاندان؟ تو صاف پتہ چلا آج کل ہیں کچھ کو انہوں نے کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہاں نہیں جو اسٹرکچر بنایا ہوا ہے اس میں کچھ ان کو بڑی دیر کے بعد ہوش آئی ہے. 1400 سال کے بعد خیال آیا. جب میں تو بتانا، جب موومنٹ تازہ تھی، جب ایک بامقصد موومنٹ چلائی گئی، مرکزی اسلامی حکومت کو کمزور کیا گیا، اس کے خلاف باغیانہ جد و جہد شروع ہوئی. اس ساری باغیانہ جد و جہد میں نام آل رسول کا اور حکومت دوسروں کو. ٹھیک ہے نا؟ یہ میں بتا رہا ہوں، یہ پتہ چلتا ہے کہ بدیانت موومنٹ ہے. اور امامت کی خاطر موومنٹ ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ امامت تو یہ خود مانتے ہیں کہ اللہ دے ہی چکا تھا. تو انہوں نے لڑکے معاویہ سے حضرت علی کی اولاد کی امامت لینی تھی. جب قبضہ کیا، غالب آئے، تو وہ اس امامت کی بحث ہی نہیں پھر اٹھتی، کس سے اور ہو جاتا ہے. اس لیے اب کہتے ہیں وقت ختم ہو گیا ہے. السلام علیکم، خدا حافظ.